اور یہ والا جو اٹیک ہے جس کی ابھی میں نے شروع میں بات کی ہے، یہ اٹیک بھی تو بالکل اس بات کے اوپر اسٹیمپ لگاتا ہے کہ یہ وہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی لوگ بھاگیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اتنی مشکلات ہو جائے کہ لوگ جو ہے نا، ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے فلڈنگ کر دیے ٹنلس کو تاکہ اس سے زمین خراب ہو، زمین کے اندر جو پانی ہے وہ کنٹامنیٹ ہو، یہ چیزیں تباہ کریں. اس کے باوجود اس کے علاوہ انہوں نے جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا، بلڈنگس ہو گئیں، باقی وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سوریج پلانٹس ہے اور باقی انفراسٹرکچر ہے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. روڈس تباہ کر دیا. تو ان کا پلان یہی ہے کہ بھائی اس طرح سے مجبور کر دیں لوگوں کو، ہاسپٹلس تباہ کر دیے اور چیزیں تباہ کر دیں کہ یہ خود کہیں کہ بھائی بس ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. آئی مین اس ڈیسپریشن کریٹ کی گئی ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے 1948 کے اندر بھی ڈیسپریشن کریٹ کی تھی. اور پھر اب کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کا میڈیا کی کوریج نہیں تھی، تو اس زمانے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بیانات دیے، اس بیس پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ٹیکٹکس اس زمانے میں بھی یہی تھے، ابھی بھی یہی ہے. آئی مین ٹیررزم یہی کرتے ہیں، لیکن بدنام دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کر رہے ہیں. یعنی اس دفعہ جو سیلف ڈیفینس کے لیے اصل میں کام کرے اس کو آپ نے ٹیررسٹ لیبل کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ماؤتھ پیسز ہے اور آپ کے کنٹرول میں میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور آپ نیریٹو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. لیکن وہی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کافی چیزیں جو ینگ جنریشن ہے وہ بائی آؤٹ نہیں کرنی ہے اس کو، اور ہر طریقے سے ان کو لگ رہا ہے کہ فیوچر میں جو ہے ہر ویسٹرن کنٹری کے اندر ان کو اس طریقے سے آسانیاں نہیں ملیں گی. جو اب تک فری پاس جو ملتا آ رہا ہے وہ اب ملے گا نہیں. یو ایس کے اندر بہت زیادہ وہ چل رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے پالیٹیشینز ہیں وہ بالکل اپنی عوام کے آپ کہنے کہ 180 ڈگری رائے کے برخلاف بالکل کام کر رہے ہیں. رائٹ. لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس پہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تو اسی لیے وہ بہت تیزی سے لاز ایسے پاس کر رہے ہیں ان کنٹریز کے اندر. ان کنٹریز کے ایسے اندر لا پاس کریں جس سے جو ان کی جو ٹریڈیشنلی ان کو جو سپورٹ ملتی تھی وہ کنٹینیو رہے، ایون دو پولیٹیکل وہ چینج ہو رہا ہے. لائک آئی مین لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اور لوگوں کے جو ڈیسیجنس ہیں اس معاملے کے اوپر یا ان کا جو پرسیپشن ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بائنڈ کرنے لاز کے تھرو، اور وہ یہ بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنی صورتحال ہے، اس کا تناظر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کر لی. لیکن مستقل پچھلے 1 مہینے سے یا پچھلے 3 ہفتوں سے کہہ لیں کہ لگاتار ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ جنگ کسی بھی وقت بڑی ہو جائے گی، یہ جنگ کسی بھی وقت پھیل جائے گی. اور اس کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی ہے کہ کس طرح سے یہ جنگ کن کن ممالک تک پھیل سکتی ہے، اور ابھی اسی کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے. یمنی ہوتیز جو ہیں انہوں نے جو شپس وہ جو ان کے علاقے سے نکلتی تھی، وہ بہت چھوٹا سا ایک کوریڈور ہے جس کے اندر سے وہ شپس نکلتی ہیں اور وہاں سے نکلنا ضروری ہے. وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اسی معاملے کو لے کر وہ کہ اس طرف سے کوئی بھی شپ آئے گا تو وہ ہم پکڑ لیں گے. جی ہاں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں وہ 12% جو آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہے وہ ریڈ سی کے تھرو، سوئس کینال کے تھرو جاتا ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں انہوں نے اب اپنا راؤٹ چینج کر دیا، وہ نیچے سے اب جا رہے ہیں. دیکھیں سوئس کینال بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ٹائم لگتا تھا وہ کم ہو جائے اور ایکسپینڈیچر کم ہو جائے. بہت ساری کمپنیز ہیں یورپین کنٹریز وہ ریڈ سی کو بالکل اوائڈ کریں، سوئس کینال کو اوائڈ کرنی ہے، اور نیچے سے کیپ آف گڈ ہوپ کے تھرو جا رہی ہیں ساؤتھ افریقہ، اور یہ پورا افریقہ کو کراس کر کے. ابھی تو کافی لمبا راؤٹ ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کاسٹ پڑ جاتی ہے. اب جتنی بھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں ریسورسز جو لوٹے جا رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، وہ آپ کے جو ایلیٹس آپ کا بیٹھے میں یورپ اور امریکہ میں ان کے لے جا رہا ہے نا، کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ اب اس کی کاسٹ تھوڑی سی اور بڑھے گی، ان کو تھوڑی سی اور تکالیف سے پڑے گا. یعنی ان کا اب بجٹ، ان کے جو گھر کے بجٹ سے اس کا کافی حصہ جو ہے نا روزمرہ کی ضروریات کے لیے جائے گا، تو ان کو تکلیف ہوگی بیسکلی. تو وہ یہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ بھئی
اس جو کانفلکٹ ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے نا جلد از جلد ریپ اپ کیا جائے. لیکن نیتن جو ہے انہوں نے جو بیان دیا تھا پرسوں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اگر ہم پیس چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری 3 شرطیں. پہلی شرط ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس بالکل ڈسٹروائے ہو جائے. دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے ڈی ملٹرائز ہو جائے. اور تیسرا ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں وہ کمپلیٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو جائے, جو ان کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ڈی ریڈیکلیشن. تو اب یہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں, جو انالسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں لائک دیر ہارڈ آلموسٹ امپاسبل ٹو اکامپلش. انہوں نے بیسکلی اگر ہم اس کو بالکل ون لائنر کر دیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. ہم وہی کرتے ہیں, بالکل ایسے ہے. بلکہ یہ نیور اینڈنگ, وہی نیور اینڈنگ پرپیچول وار ہے. اور یہ بیسکلی نیتنیاہو جو ہے, آپ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس وقت جو موسٹ رائٹ ونگ پارٹیز اس کے ساتھ الائز ہیں, اس کی اپنی سچویشن, یہ کرپشن کے بہت سارے کیسز اس کے خلاف ہے. اور تو اس کے لیے پولیٹیکلی سروائیو کرنا اس کو یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ سروائیو کرنے کے لیے ہی از ڈوئنگ آل دس. تو a lot of people ود ان اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بقا کے لیے جو ہے نا اسرائیل کے انٹرسٹ کو سیکریفائز کر رہے ہیں, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, کیونکہ اگر وہ پاور میں نہیں رہتا تو اس کے خلاف وہی کیسز کھل جائیں گے دوبارہ سے. تو وہ چاہتے کہ وہ زیادہ اس طرح سے وہ پرپیچویٹ کرتے ہیں, اپنے رول کو ایکسٹینڈ کرے گا. تو یہ ایک ٹیکٹک ہے, یہ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں. اس میں آئی مین صرف اسرائیل یونیک نہیں ہے, یو ایس کے اندر جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ بہت عرصے تک اس چیز یہی کچھ کرتی رہی کہ جب بھی آتی تھی وہ ان کا گیم پلان یہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ وار کھول دو. کیونکہ دیکھیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ میں جو مین تھوڑا بہت فرق یہی ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کم ہو, رائٹ. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکسز زیادہ ہوں. تو رولنگ ایلیٹ جو ہے, رولنگ ایلیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو ریپبلکن پارٹی زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو فرق بہت پڑتا ہے کہ آپ کی جو میجورٹی ہے وہ تو غریب لوگ ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں ان کی پالیسیز سے جو غریب لوگ ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی عوام کو اپنے پیچھے لے کے آئے. تو وہ وار فرنٹس کھول دیتے ہیں کہ بھائی اس میں اب ہم پیٹریوٹزم کو لے کے آئیں گے اوپر, اس سے ہمارا جو ہے نا رول بیسکلی ہمیں آپ کہہ رہے ہیں ایک لائف لائن مل جائے. تو یہ ایک ان کا گیم, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. تو نیتنیاہو بھی آلموسٹ اسی اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ اور بھی ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب ان کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹکلی ہمارے اوپر پریشر زیادہ بن رہا ہے تو وہ کوئی ایسا فرنٹ کھول دیتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ہم پیٹریوٹزم کی بیس پہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کو کر لیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ایک ہے, یہ بیسکلی جو پاور نیڈس ہیں یہ ان کا مین مقصد ہے کہ اسٹے ان پاور. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی یہ گیم ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. دیکھیں یہ وہی بات ہے نا, یہ ٹیکٹک اگر آپ اگر کوئی بھی ہسٹری پڑھتے ہیں لوگ ان کو یہ انداز ہوگا یہ بہت لوگوں کی یہ ٹیکٹکس رہی ہیں کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹکلی ہمیں ذرا سا ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. اب جیسے الیکشنز ہیں, شروع میں جب الیکشنز انٹروڈیوس کرائے تھے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم شروع کرائے تھے, تو اس کو اس طرح سے وہ بیچا گیا ان دا سینس, یا مارکیٹ کیا گیا کہ بھائی دیکھو اس سے نا آپ کے رائٹس کی ہم بات کریں گے. لیکن پھر جب ان کو لگا کہ اب لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو انڈرمائن کیا جائے. اور یہ میں وہی بات کروں, صرف یہ پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ صرف سب جگہ بہت ساری جہاں پہ بھی سو کال ڈیموکریسیز ہیں یہ وہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے جو عوام کو جب شعور آ جاتے ہیں اس سے پھر الیکشنز کو کسی طرح سے انڈرمائن کریں. تو اسی لیے پھر وہ ووٹنگ مشینز کی بھی بات آ جاتی ہے کہ اس میں کرپشن کیسے کرتے ہیں, پھر وہ جیری مینڈرنگ کیا ایشو آ جاتے ہیں, بہت سارے ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. اور یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں, سب ایک ہی, یہ اٹس اے گیم پلان. یہ رولنگ ایلیٹس ہیں, ان کے منیڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے سب کے انٹرسٹ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہیں ہر جگہ کے, اور وہ اسی طرح سے ہر ملک کے جو عوام ہیں اس کو اسی طرح سے وہ بنا رہے ہیں. تو بیسکلی یہ ہم نیتنیاہو کی بات کر رہے تھے, ان کے پولیٹیکلی ان کے اوپر بہت پریشر ہے. ان کے اوپر پریشر اس لیے بھی ہے کہ ہاسٹیجز ابھی تک اچھے خاصے ہاسٹیجز ہم غزہ کے اندر ہے,
उनको रिलीज़ करने के लिए इनका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आता। आई मीन इनका बस ये है कि हम बस मार के जो है ना इनको भगाएं और तो फिर वही आवाम के अंदर जिनकी फैमिलीज़ के लोग अंदर फंसे हुए वो इसके ऊपर प्रेशर करें कि भाई आप कुछ तो करें इस मामले में, लेकिन वो इसका इंटरेस्ट नहीं है। उसके जो राइट विंग के जो लोग हैं उसके साथ उनका इंटरेस्ट नहीं है। दे डोंट केयर। उन्होंने अपने लोगों को मारा है पहले 7 अक्टूबर को उन्होंने चीज़ें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। हाँ, तो उनको अपने वो उनके लिए एंड्स जस्टिफाई द मीन्स होता है। ठीक है ना, ये हमारे एंड्स है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज फ्रॉम एन इस्लामिक परस्पेक्टिव हम इस तरह नहीं कर सकते। हम हमारे लिए एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। हमारे लिए मीन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट, मीन्स वैल्यू करते हैं, क्योंकि अगर हम मीन्स को ही पे वैल्यू नहीं करेंगे तो इसका मतलब फिर हम इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। बल्कि इसको हम अगर ऐसे करें कि मीन्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है जी बनिस्बतन एंड्स के। बिल्कुल कि औरतों और बच्चों तक को भी जो है चाहे वो किसी भी स्टेज के अंदर हो वो आप उनको नहीं मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी वैसे शख्स को भी नहीं मारेंगे कि जिसके हाथ में हथियार नहीं। वो बात वही आ जाती है ना कि बहुत सारी हमारा जो इंटरेस्ट है, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, तो वो एक हायर पर्पस के लिए स्ट्राइव। जब हम उस पर्पस को अचीव करने के लिए मीन्स ही गलत करेंगे तो वो कंटामिनेट हो जाता है। वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी जो है वो आपका पर्सनल हो सकता है या आपके कुछ लोगों का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है, लेकिन एक पूरी कौम का नहीं हो सकता, इंसानियत का नहीं हो सकता। राइट, बेसिकली उसके अंदर भी है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें उनसे डिफरेंशिएट करता है। लेकिन जो इनका मीडिया है वो इसको फ्लिप करता है। बिल्कुल उनका मीडिया उस तरह का बेसिकली बताएगा कि हमारे पर तो अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ था, हम लोग तो बस कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम सो रहे थे, हम फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे, हमारे नियाते लोगों में मार दिया। लेकिन जो आपने पिछले 75 प्लस ईयर्स से जिस तरह से आपने किया, उससे पहले से बल्कि आप लोग कर रहे हैं और इन लोगों को जो गज़ा के अंदर थे इतने 17-18 सालों से जो है ना, वो आपने इनको बिल्कुल एक ओपन एयर प्रिजन में रखा होता था। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? आई मीन ये तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन कर ही रहे थे कि ताकि ये हो।